اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے کچھی کے اندر کہ لوگوں کے گھروں کے اندر ان کو گھس کے قتل کیا گیا. 3 آدمی قتل ہوئے, 2 آدمی شدید زخمی ہیں جو ابھی تک ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کی فصل لوٹی گئی, اور ان کو زمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی. جو ایوان برادری پچھلے کئی صدیوں سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے, کتنی نسلوں سے بیٹھی ہوئی ہے. اس پروٹیسٹ, اس اسٹرگل کا نتیجہ ایک نکلا کہ جس انتظامیہ نے وہاں کے ڈپٹی کمشنر, اے سی, تحصیلدار نے ایف آئی آر اس کے خلاف کاٹی, عاصم کرد گیلو کے خلاف اور اس کے ہواری اور ان کے اشتہاریوں کے خلاف, چیف منسٹر صاحب نے ان سب کو 1 دن کے اندر اندر ٹرانسفر کر دیا. یہ کیا میسج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دیا ہے, یہ دیکھ لیں. یہ اس کا کلوز سرکٹ ہے. یہ کیا میسج بلوچستان کے عوام کو دیا گیا ہے, میڈیا کو دیا گیا ہے, اور بیوروکریسی کو دیا گیا ہے کہ جس کا تعلق چیف منسٹر سے ہو, بھلے وہ 5 قتل کرے یا 10 قتل کرے, اور وہ سارا دن سی ایم ہاؤس میں بیٹھا ہو, اس کے لوگ سارا دن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے جہاں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے, ایک آدمی ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے. کچھ لوگ جن کے پاس ملک سے باہر نیشنلٹی ہیں, جو اس کیس میں ملوث ہیں, اس کا سگا بھائی گیلو کا, وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا انگلینڈ. تو یہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا ہم حق بجانب ہیں کہ ہم ان سے پوچھ سکیں؟ ہمارے پاس ایک ہی سورس رہ گیا ہے, ایک یہ آپ کی میڈیا, آپ کی آواز, دوسری اسمبلی. انشاءاللہ قدوس صاحب کو اس واقعے کی آ کے اسمبلی کے اندر بھی فیس کرنا پڑے گا اس کو. ہمیں اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ جن دروازوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہو, آ کے ان کو لوگ آ کے تمہارے دروازوں میں, شاید تمہاری یہ دروازے, یہ تمہاری یہ جو تم نے دیوالیں بنائی ہیں, وہ بھی تمہاری محفوظ نہ رہ سکے. اور ایگزیکٹلی اس میٹنگ کے دوسرے دن, تیسرے دن, 2 دن کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. اور آج وہی قاتل چیف منسٹر کے ساتھ. بزنجو صاحب, ہم آپ کو کیا سمجھیں کہ آپ چیف منسٹر بلوچستان ہیں یا قاتلوں کی پناہ گاہ ہیں؟ یہ یاد رکھے کہ جو آپ ہمیں میسج دینا چاہتے ہیں, ہم نے پڑھ لیا آپ کا میسج, مگر یہ اقتدار بہت تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے. آپ کا بھیجا ہوا پیغام ہم ہر روز ریسیو کرتے ہیں, مگر آپ غلط فہمی میں مت رہیں. یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے جو پیغامات ہیں نا, ان کی کوئی اہمیت اور اوقات نہیں ہے. آپ نے جو یہ سارا بلوچستان کو سمجھتے ہیں کہ جو چاہے آپ کریں, کوئی آواز نہ اٹھائے. انشاءاللہ تعالی کل یہ آواز آپ کی بلوچستان میں اور بولان کی پہاڑیوں میں گونجے گی. آپ کو کنڈیم کیا جائے گا, آپ کی مذمت کی جائے گی, اور اس کے باوجود ہم اس وقت تک, ان لوگوں نے عہد کیا ہے کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے قاتل گرفتار نہیں ہوں گے. اگلا مرحلہ ہمارا یہ زرغون روڈ اور اسمبلی ہوگی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے جب تک ہمارے قاتل گرفتار نہیں ہوتے. ہم اپنا قانونی آئینی حق مانگ رہے ہیں اب سے کہ ہمارے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے, ہمارے لوگوں کے, مظلوم لوگوں کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. اگر آپ ان کو تحفظ دیں گے تو یہ جو کمزور کرسی آپ کی ایوانوں کی ہے, یہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکے گی.
تو میں صرف یہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل جو لوگ روڈوں پہ آئیں گے وہ مظلوم لوگ ہیں، وہ مجبور لوگ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر ان کے پاس کوئی نہیں ہے تو اللہ کی طاقت تو ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اتنے غیرت مند ہیں کہ آخری دم تک وہ اپنے حقوق کے لیے دفاع کریں گے، وہاں پہ اپنے حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اور ہماری پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہوگی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرا کوئی ذاتیات نہیں ہے، میری کوئی قوم نہیں ہے، میرا قبیلہ نہیں ہے، نہ میرے، اور میں حلفی آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے وہ ویڈیو ان کو دکھاؤ، وہ فوٹو بھی ان کے پاس ہیں، وہ حلفیہ، میں فاتح خانی پہ گیا، انہوں نے کہا ہم شرمندہ ہیں آپ کے سامنے سردار کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ہے، رو بھی رہے تھے اور بات بھی کر رہے تھے۔ ایک آدمی کے 2 بیٹے مارے گئے جنہوں نے آ کے یہاں پریس کانفرنس کی ہے۔ کیا اندھیر نگری چوپٹ راجا ہے یہاں پہ؟ جو پاکستان کے دعوے دار ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں ایسے ظلم کا بازار آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کے حوالے کیا ہے بلوچستان، جو ایک غریبوں کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ ان کی زمین، صرف اس کی سزا یہ ہے کہ وہاں عاصم کرد گیلو ان کی زمین قبضہ کرنا چاہتا تھا، ان کو وہاں سے مائگریٹ کر ان کو ہٹانا چاہتا تھا۔ آپ نے اٹھا کے چیف منسٹر ہاؤس سے آرڈر کیا ہے کہ وہاں سے ایڈمنسٹریشن چینج کی ہے، وہ کیس اٹھا کے سی آئی کو دیا ہے۔ یہاں جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، جن کے پیارے بھی قتل ہوئے ہیں، جن کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے، یہ پولیس آفیسرز ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ یہ جو 2-4 لوگ ہیں ان کے نام ہٹا دیں تو ہم قاتلوں کو گرفتار بھی کریں گے اور آپ لوگوں کو کمپنسیشن بھی دلوائیں گے۔ اب مجھے بتائیں، پولیس کا یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ وکیلوں کی وکالت کریں، قاتلوں کی وکالت کریں، اور ان کے ساتھ مل کے قانون کی دھجیاں اڑائیں، اور چیف منسٹر ہاؤس سے اس انکوائری کو شفٹ کرنے کا آرڈرز ہوئے ہیں۔ میں آج دوبارہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ اٹھائیں، اس کو ہائی لائٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس مسئلے کا ہم ہر جگہ آواز اٹھائیں گے، صرف یہاں کے لیے نہیں، بلوچستان میں جہاں زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، اور ہم دیکھیں گے کہ یہاں ناانصافی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم ان کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے۔ یہاں ایسی ایک بے حس حکومت ہے اور ایسا ایک بے حس چیف منسٹر ہے جس نے نہ اس کو اہمیت دی اور نہ اس نے نوٹس لیا۔ اس کے بعد مجبوراً اہل علاقہ کو اس سے سخت قدم اٹھانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور 16 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل ہائی وے ہے جیک مواز سے کوئٹہ کو ملانے والی، سندھ اور پنجاب کو کیپٹل سے ملانے والی، انہوں نے بندش کا اعلان کیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو، لوگوں کو، سفر کرنے والے لوگوں کو، وہاں پہ جو بیمار لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو تکلیف ضرور ہوگی، مگر اس کے باوجود ہم ان کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے کچھی کے اندر کہ لوگوں کے گھروں کے اندر ان کو گھس کے قتل کیا گیا، 3 آدمی قتل ہوئے، 2 آدمی شدید زخمی ہیں جو ابھی تک ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی فصل لوٹی گئی، اور ان کو زمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی، جو ایوان برادری پچھلے کئی صدیوں سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، کتنی نسلوں سے بیٹھی ہوئی ہے۔ جس انتظامیہ نے وہاں کے ڈپٹی کمشنر، اے سی، تحصیلدار نے ایف آئی آر اس کے خلاف کاٹی،
عاصم کرد گیلو کے خلاف اور اس کے حواری اور ان کے اشتہاریوں کے خلاف چیف منسٹر صاحب نے ان سب کو ایک دن کے اندر اندر ٹرانسفر کر دیا. مجھے یقین ہے کہ کل نصیر آباد ڈویژن اور سبی ڈویژن کے لوگ جو اسٹرائک کی اور روڈ بلاک کی ہڑتال کی کال دی ہے وہ کچھی کے مظلوم ایوان برادری کی کال پہ شریک بھی ہوں گے اور اس پروٹیسٹ میں شامل ہو کے اپنے انسان دوست ایک ڈیموکریٹک سوچ کے لوگ سیاسی لوگ ہونے کا ثبوت دیں گے. اور اللہ نے چاہا تو ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے. یہ جو IFR میں نے ابھی آپ کو دی ہے کاپی، اس میں نامزد ملزموں کو گرفتار کیا جائے. 5 قتل ہوتے ہیں، یہ دیکھیں. اس طرح تو افریقہ میں بھی نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں کہ 5 آدمی کا قاتل CM صاحب کے ساتھ FC جیسے اس کی سیرمنی میں جہاں پاکستان کے آرمی کے آفیسرز، بیوروکریٹس، پولیٹیشنز، یہاں سینئر منسٹرز کو ایک طرف بٹھایا گیا ہے. یہ دیکھیں، اور وہ ہم نے آپ کو بھی دی ہے، اس کی کاپی بھی آپ دیکھ لیں، نیٹ پہ چلے جائیں. ایک قاتل کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے. قدوس صاحب، پاور آنی جانی چیز ہے. وہ انگریز ایک مثال دیتا ہے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. ہر روز آپ کے لیے سنڈے نہیں ہوگا. میری آپ سے درخواست ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، جو کچھ بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں.